अस्सलाम वालेकुम और आदाब। अर्ज़ मैं हूँ अली अहमद जान और इस वक्त हम चित्राल में बैठे हुए हैं और स्क्रीन पर जो चेहरा आपको नज़र आ रहा है, बहुत सोशल मीडिया और मीडिया पर जितने भी लोग एक्टिव हैं तो उनके लिए निहायत ही शनासा चेहरा है और ख़ुसूसन गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल के हमारे दोस्त बहुत अच्छे से जानते हैं। तो अनवर ख़ान, जिनका ताल्लुक़ यहाँ चित्राल से है, पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, साथ ही साथ ये पोलो खेलते हैं बहुत अच्छा। अभी हाल ही में शंदूर में इनको मैन ऑफ़ द मैच करार दिया गया था। तो थोड़ी सी गुफ्तगू जब हम यहाँ चित्राल आए हुए हैं, इसका फ़ायदा उठाते हुए गुफ्तगू करेंगे। अनवर, थैंक यू वेरी मच हमारे लिए वक्त निकाला। अभी हाल ही में जब शंदूर का इवेंट हुआ था तो आपको मैन ऑफ़ द मैन करार दिया गया और साथ ही साथ पॉलिटिकली भी आप यहाँ पे विलेज काउंसलर भी हैं। ये सारी चीज़ें एक साथ लेके चलना कैसे मुमकिन? यार ये है कि बस हर जगह में थोड़ी सी तबाज़माई होनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी एक दफ़ा मिली है। इसमें जो भी ख्वाहिशात है या जो आपने ख्वाब देखे हैं तो एक दफ़ा उनको अचीव करने के लिए जाना चाहिए। तो उसमें आप किस हद तक कामयाब होते हो वो अलग एक डिबेट है, लेकिन आप कहाँ तक पहुँच सकते हो या आप लोगों को ये भी बता सकते हो कि शायद कोई आपसे बेहतर कोई इन चीज़ों को लेके चल सके। कोई इस तरह कोई ये ना कहे कि यार जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन वाला जो है इसको आप गलत साबित कर सकते हो। तो वो मैंने ये कोशिश की कि मैं ख़ुद को अभी भी सब चीज़ों में एक शागिर्द ही समझता हूँ। पोलो के हवाले से तो मैं बहुत जूनियर हूँ, यहाँ पे पोलो उरूज तक पहुँच गई है। गिलगित में भी यही हाल है। प्लेयर्स को देख के हमें खुद जेलसी होती है कि यार इतना अच्छा किस तरह खेल सकते हैं। तो शायरी का भी यही हिसाब है। और सोशल वर्क ये है कि वो हर एक इंसान जो ख़ुद को इंसान समझता है तो उसके ऊपर कुछ ज़िम्मेदारियाँ आयद होती है कि उसके आसपास में पड़ोस में कोई जानवर है, इंसान है, किसी तकलीफ़ में है तो उसके दुख का मदावा करे। वो कोई पॉलिटिक्स नहीं है, लेकिन यह है कि आजकल के ज़माने में सियासत को भी किसी को बेवकूफ़ बनाना, झूठ बोलना या ये करना करार दिया गया। लेकिन हमारे नज़दीक खिदमत खल्क़ है जो हम यूनिवर्सिटी से करते आ रहे और इंशाअल्लाह क़ब्र तक हम करते जाएंगे। सही। अच्छा, पोलो के बारे में बताइएगा। इस बार शंदूर में कुछ चीज़ें मुझे बुरी लगी। मैं ख़ुद अभी हाल ही में आया हूँ। इवेंट के बाद वहाँ पे बहुत ज़्यादा कचरा फैलाया गया, ख़ुसूसन प्लास्टिक की बोतलें नज़र आई, प्लास्टिक के थैले नज़र आए। तो इस बारे में चूँकि बात नहीं हो रही, गुफ्तगू नहीं हो रही और पिछले साल भी हमने सुना था कि बहुत सारे माल मवेशी, चूँकि गज़र और चित्राल के भी बहुत सारे माल मवेशी वहाँ पर मौजूद हैं कुदरती चारागाहों में, वो भी मरते हैं। तो इस बारे में भी रोशनी डालिएगा कि ये ज़िम्मेदारी किसकी बनती है और फिर हमारे जितने भी लोकल टूरिस्ट हैं वो इस बारे में इतने अवेयर क्यों नहीं हैं? असल में मसला जो है वो ऑर्गेनाइज़र्स का है कि वो जब चीज़ कराते हैं तो उसमें प्रॉपर एक डिसिप्लिन इस तरह नज़र नहीं आता कि वहाँ पे आप जो ज़्यादातर आपकी ऑडियंस मैच देखने के लिए जो तमाशाई आता है उसको फैसिलिटेट करने के लिए कोई प्लानिंग नहीं है। उनको तो छोड़े, जो पोलो प्लेयर्स है उनके लिए भी कोई ख़ास इतनी कोई चीज़ें नहीं है। ये भी पाकिस्तान की तरह इसकी हालत हो गई। जो बजट इसके लिए पेश किया जाता है मतलब शंदूर इवेंट के लिए, तो उसका जो बजट का ज़्यादातर हिस्सा है वो हमारे सिक्योरिटी के नाम पे चला जाता है। तो इसमें यह मसला होता है कि ज़्यादा पैसा सिक्योरिटी वाला खा जाता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन बाकी जो बचता है उसको पोलो प्लेयर्स और आगे एडमिनिस्ट्रेशन उसको तकसीम फिर भी कर सकता है। लेकिन यह है कि जो टूरिस्ट अंदर दाखिल होता है उनको वेलकम करने के लिए जो जगह होती है, गिलगित की तरफ से भी जो इंटर होता है या चित्राल की तरफ से भी जो इंटर होता है लसपुर में, तो उनको जो आखिरी पाठक आता है शंदूर में इंटर होता है, वहाँ पे उनको गाइड करना चाहिए कि भाई आप यहाँ पे आए हैं, यह कुदरती चरागाह है, हमारे साथ ये ताउन करें कि जो शापर कचरा आप लाए हैं साथ में तो उनको काइंडली डस्टबिन दे के नहीं मिलता है तो आप अपने साथ उनको कहीं दफना के जाए। तो ये ज़िम्मेदारी ना हम खुद ऑन करते हैं ना एडमिनिस्ट्रेशन हमें बताता है। तो जो फॉरेन टूरिस्ट आते हैं उनसे ये गलतियाँ नहीं होती। वो जब कोई शॉपर इस्तेमाल करता है या कोई चॉकलेट खाता है या कोई एक बोतल पीता है तो वो उसको डस्टबिन देखता है, वहाँ पे डिकम्पोज करता है, ठिकाने लगाता है। हमारे में ये है कि हम दूसरे के मुल्क जाते हैं तो सुधर जाते हैं, अपने मुल्क में ज़रा ज़्यादा गंदगी फैलाते। तो जानवरों के मरने की जो आपने बात की, इस दफ़ा भी जब हम घोड़े लेके जा रहे थे तो हमने बछड़े देखे जो मरे पड़े थे, लेकिन मैं दावे से नहीं कह सकता कि वो प्लास्टिक की वजह हो सकती है। लेकिन ज़्यादातर जो हमने लोकल से बात की उन्होंने ये कहा कि प्लास्टिक जब हम ज़बा भी करते जानवर तो उनके अंदर इतना प्लास्टिक निकल आता है। तो वो एक तशवीशकुन बात है, क्योंकि हम उसका दूध पीते हैं तो उसमें भी शामिल हो सकता है ज़ाहिर माइक्रो प्लास्टिक बहुत ज़्यादा। तो इन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। और जो खूबसूरती है जगह की वो डिस्टर्ब होती है जब हम खुद भी आते हैं, जब आने के बाद कोई उधर की तस्वीर पोस्ट करता है। जब हम वहाँ पे होते हैं तो अलग हालत और होता है, जब हम यहाँ पे आके जब वो तस्वीरें देखते हैं फेस्टिवल की बात की, तो वो यकीनन शंदूर हमें कोस रहा होगा। उसमें मैं भी ज़िम्मेदार हूँ, लोग मुझे देखने आ रहे हैं और वहाँ पे तो मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ जो लोग मुझे देख रहे, जो मुझे पसंद करते हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा, चूँकि मैं ख़ुद भी अपनी आदत ये है कि मैं प्लास्टिक जिधर भी देखूँ उठा के उसको डस्टबिन की तरफ ले जाता हूँ। तो आपसे भी मेरी गुजारिश ये है कि आपको जिधर
وہ شندور نہیں جدھر بھی آپ کو پلاسٹک نظر آئے، کیونکہ اس کی ایج زیادہ ہوتی ہے، یہ ختم نہیں ہوتا، تو اس کو آپ ڈسٹ بین کے حوالے کریں۔ صحیح۔ اچھا، تھوڑی کچھ پولو کے حوالے سے ہم نے بات کی اور ہم ذرا اس کی طرف بڑھتے ہیں، جو آپ کا جو سیاسی کیریئر ہے یہاں پہ، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں سیاست کو ہمارے جو نوجوان ہیں وہ ہمیشہ ایک گالی سمجھتے ہیں، تو آپ سیاست میں آ گئے اس میدان میں اور لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں جہاں جہاں ہم جاتے ہیں، تو اس بارے میں بھی آپ اپنی رائے دیجیے گا کہ آپ سیاست میں کیسے آئے، کیوں آئے، کس نظریے کے تحت آئے؟ یا سیاست یہ ہے کہ سب سے پہلے اس علاقے کے حساب سے بات کرو تو ہمارا یہ جو گھر ہے یہ کچھ حوالوں سے آگے رہا ہے، مطلب جلسے جلوس جو ہے وہ ہمارا تھوڑا سا، یہ جو آپ کو بیک گراؤنڈ میں چمن نظر آ رہا ہے، یہ پہلے گھر تھا تو اس چمن میں جلسے ہوتے تھے، تو وہ جو شروع میں سلوگن سے متاثر ہو گئے اور پولیٹیکل لیڈرس کو دیکھے، بعد میں جب اسٹوڈنٹ وہ جو امیچور پولیٹکس آپ سمجھے کہ وہ جو گھر سے آپ کو ایک ورثے میں ملتی ہے، وہ روایتی سیاست، وہی باتیں، وہی پارٹیاں، وہی چہرے، وہ پھر جب یہاں سے نکل کے گئے اسٹوڈنٹ پولیٹکس کی، وہاں سے میں CSWO کے لیے الیکشن لڑا، پشاور میں جب تھا وہاں پہ بھی میں نے کوشش کی، پھر اسلام آباد گئے تو میں نے الیکشن ون کیا CSWO کا، تو میرے ساتھ جو ٹیم تھی، میں GS تھا اور سردار ملک صاحب جو تھے ہمارے صدر تھے، اور اس طرح ہماری ایک پیاری سی کمیٹی بنی تھی، اور اس میں ہم نے سنی، اسماعیلی، اپر لوئر، چترال اور یہ جو تقسیم تھے ہم نے ان کو ختم کر کے ایک پیارا گروپ بنایا تھا جس میں سارے تمام لوگوں کی، تمام دوستوں کی نمائندگی تھی، تو اس طرح کر کے اسٹوڈنٹ پولیٹکس کا میں نے ادھر سے آغاز کیا، پھر NSF کے ساتھ جڑنے کا موقع ملا تو نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے ساتھ کام کیا، پھر AWP کا حصہ بنا 2012 میں جب یہ پارٹی بن رہی تھی، تو اس وقت میں بھی خوش قسمت کہوں گا خود کو، میں بھی وہاں پہ موجود تھا، تو ان کے ساتھ جب میں سیاست میں داخل ہوا تو انہوں نے مجھے سیاست کا بالکل ایک الگ مجھے رخ دکھایا۔ اس سے پہلے جو سیاست میرے اندر بھی تھی وہ یہی تھا کہ میں اپنے علاقے میں اپنی برادری کو لے کے سیاست کروں، اپنے مکتب فکر کے لوگوں کے ساتھ اٹھوں بیٹھوں، ان کو لے کے کام کروں، تو اس طرح کی سیاست، لیکن جب لیفٹ کی، بائیں بازو کی سیاست سے جب متعارف ہوا تو مجھے زندگی میں چیزوں کو دیکھنے کا ایک الگ اینگل میرے اندر پیدا ہوا، تو اس کا یہ فائدہ ہوا کہ میں بہت ہی جا کے میں خود بھی کوئی متوسط طبقے کا بندہ ہوں، میں بھی کوئی اتنا بڑا کوئی لینڈ لارڈ نہیں کہوں گا، لیکن اس علاقے کے حساب سے اگر میں بات کروں، چونکہ یہ پہاڑی علاقہ ہے، یہاں پہ زمینیں کم ہے، تو اس علاقے میں ہمارے پاس تھوڑی بہت جاگیر ہے، لیکن میں اس بیک گراؤنڈ کا بندہ ہوں کہ ہمیں جاگیرداری اور یہ چیزیں چونکہ گھر میں ڈسکس ہوتی تھی، اور شوق بھی اس طرح تھے کہ جو راجاؤں کے یا مہاراجاؤں کے تھے، لیکن میں وہاں سے ابھی خود کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ میرے اندر وہ چیزیں نہیں ہیں کہ میں کسی کو خدا نہ خواستہ اس کے کلر کے وہ کالا سمجھ کے اس کے ساتھ نہ بیٹھوں، یا کھانا پینا گوارا نہ کروں، یا کسی کو کم ذات سمجھو، خدا نہ خواستہ میں کسی کو یہ سمجھوں کہ ان کے باپ دادا جو تھے وہ ورکنگ کلاس سے بلانگ کرتے تھے، تو یہ کوئی حقارت کے نظر سے اس کو دیکھوں، یا اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں کوئی میں خود کو عاجز یہ چیزیں خدا کی فضل و کرم سے میرے اندر سے ختم ہو گئی۔ اچھا، چترال کی جب ہم بات کرتے ہیں انور، دو چیزیں یہاں پہ، اگر انٹرنیشنل ٹورسٹ جتنوں سے میرا انٹریکشن ہوا، جتنوں سے میری بات ہوئی ہے، دو چیزوں کی وجہ سے انٹرنیشنل ٹورسٹ یہاں آتا ہے، ایک کیلاش قبیلہ، دوسرا پولو۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں تو خیر پولو تو ترقی کرتا جا رہا ہے، بہتری کی طرف جا رہا ہے، اور گلگت بلتستان گزشتہ کوئی 10-15 سالوں سے جیت بھی نہیں رہے، آپ لوگ ہی جیت رہے ہیں، تو باقی آج چونکہ انڈیجنس جو قبائل ہے ان کا دن بھی منایا جا رہا ہے، تو یہ بتائیے گا کہ جو کیلاش قبیلہ ہے، ابھی حال ہی میں گیا تھا، کل پرسوں میں وہاں وزٹ کر کے آیا، وہاں کے لوگ ڈومیسٹک ٹورسٹ سے بہت زیادہ نالاں ہیں، ڈومیسٹک ٹورسٹ جتنے بھی آتے ہیں کہا جاتا ہے کہ وہ ڈسٹربنس کا باعث بنتے ہیں، تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ ظاہر سی بات ہے، جب وہ آتے تو 7 سلنڈر بھی لے کے آ جاتا ہے بندہ، ٹماٹر بھی اگر وہ چکی درہ سے یا تمرگرہ سے خرید کے لے آئے گا تو یہاں پہ آ کے وہ مجھے کیا سپورٹ کرے گا، وہ کوئی ٹین لگائے گا کیمپ یہاں پہ؟ اصل میں چترال میں ہم سے گلگت بھی ڈیولپڈ ہے ان حساب سے، ورنہ ہم آپس میں لگے ہوئے علاقے ہیں، بالکل ہماری باؤنڈریز ساتھ ہے، لیکن اگر ہم گلگت کو دیکھتے تو وہاں پہ اگر کوئی بندہ کیمپنگ کے لیے ہنزا میں کوئی اس کو جگہ پسند آئے تو اس کو ٹھیک ٹھاک چارج کرتے ہیں، شاید غزر میں یسر میں نہیں ہوتا ہوگا اس طرح، لیکن میں ہنزا گیا تھا تو وہاں پہ ہمیں کیمپنگ کے کافی زیادہ ہمیں پیسے چارج ہوئے تھے، وہ چیز ادھر نہیں ہے، تو بندہ جدھر اس کا دل کرتا ہے کیمپ لگاتا ہے، صبح جب آپ ادھر جا کے دیکھتے ہو تو وہاں پہ پلاسٹک، آلو چھلکے، سارا پیاز کے چھلکے سارے ادھر ڈال کے چلا جاتا ہے، تو یہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نہ ان کو آپ کے کسی کلچر میں انٹرسٹ ہوتا ہے، نہ وہ جانے کے بعد کوئی فیڈ بیک اس طرح کا لکھتے ہیں کہ یار ہم گئے تھے، اس طرح تھا، اس طرح تھا، آپ کی جگہوں کو پروموشن میں ان کا کوئی خاص، جو لوگ ہمیں چاہیے علاقوں میں تو وہ اس طرح، ہاں یہ لوگ جو جاتے ہیں نا تو یہ جو سستے ٹورسٹ جنہیں ہم کہیں گے کہ جو سستے ویلاگرز یا جو بھی ہے، تو وہ ہر اگلے بندے نے یو فون پکڑا ہوتا ہے یا جو بھی فون پکڑا ہوا ہوتا ہے تو اس کا اپنا ایک چینل بنایا ہوا تھا یوٹیوب کے اوپر، تو وہ آ کے پھر کلاشیوں کو خاص کر کے ان کو ہریس کرتے ہیں وہاں پہ جا کے،
تو ایک تو یہ ہے کہ ہماری میڈیا کے اوپر بھی ان کو لے کے بہت سارے غلط پہلے سے بھی کافی زیادہ مسکنسیپشنس ہیں. misconceptions ہیں. تو ان کو پھر ہم بھی جس کا جتنا بس چلتا ہے ان کو اس طرح دکھاتے کہ پروسٹیچیوٹ میں ایک گندا لفظ استعمال کروں گا اس کو اس حد تک ان کو دکھاتے ہیں. بالکل. تو حالانکہ وہ انتہائی یہاں کے اگر میں بات کروں تو وہ تو کسی بھی قوم سے ان کا جو ادھر پہ حکومت کرنے کی جو ان کا دورانیہ ہے وہ کلاشیوں کا زیادہ ہے. رائل بلڈ اگر ہم کسی کو کہہ سکتے صحیح معنوں میں تو ہم کلاشیوں کو کہہ سکتے. لیکن یہ ہے کہ ہم نے ان کو اس میں ہماری غلطی ہے چترالیوں کی, ہم نے صرف ان کو محفلوں میں لا کے ڈانس کرنے کے حد تک, ان سے شراب خریدنے کے حد تک ان کو محدود رکھا. ہم نے ان کو اس طرح کر کے دنیا کے سامنے پیش نہیں کیا کہ جس طرح ان کا حق بنتا تھا. واقعی میں لوکل ٹورسٹ جس طرح آپ نے بھی بات کی شندور میں بھی آ کے ہم بیڑا غرق کر دیتے, تو وہی حالت ہم بمبورید میں بھی کرتے ہیں, وہ جدھر بھی جائیں گے کریں گے. بالکل. وہیں جتنے بھی وہاں کمیونٹی سے میری بات ہوئی ان کا یہ کہنا تھا کہ موبائل فون لے کے کیمرہ لے کے جب جائے یا تو کسی کے گھر میں گھس جاتے ہیں یا ان کی جو عبادات ہوتے ہیں طریقے ہوتے ہیں تو اس میں بھی ڈسٹربنس کریٹ کرتے ہیں. تو یہ نہایت ہی بری بات ہے. تو اس کے لیے اقدامات میرا خیال ہے حکومتی سطح پر بھی انتظامیہ کی طرف سے بھی کرنا چاہیے. اچھا, اب تھوڑی سی ہم گفتگو کریں گے انور شاعری کے حوالے سے. آپ کی شاعری بھی مقبول ہے, یہاں پر بھی گلگت بلتستان میں بھی جہاں جہاں کھوار بولی جاتی ہے سمجھی جاتی ہے وہ بھی پسند کرتے ہیں. تو شاعری کی طرف کیسے آنا ہوا؟ یار شاعری میرے حساب سے یہ ہے کہ اپنے احساسات کو, اپنے اندر کی فیلنگز کو, اپنی ذات کو اگر آپ نے کسی کو بتانا ہو تو آپ شاید اس کے ساتھ 50 سال بھی رہے تو شاید آپ اپنا تعارف اتنا اس کو نہیں کر پائیں گے, لیکن آپ ایک مصرعے میں اپنی پوری داستان بتا سکتے ہیں کسی کو. تو مجھے بھی یہ لگا تھا کہ شاید میں دنیا سے بات کرنے کے لیے جو میں سمجھتا ہوں, اگر میں گلگت بلتستان یا سندھ طوس میں جا کے بیٹھ نہیں سکتا تو میں ادھر ایک غزل لکھ کے اپنے احساسات وہاں پہنچا سکتا ہوں. اسی طرح یہ احساسات میں دبئی پہنچاتا ہوں جہاں پہ کھوار سمجھتے یا جدھر جو لوگ ہیں. تو کوشش یہ تھی کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہو ایک دوسرے. تو یہ تھا کہ مشاعرے ہوتے, جس طرح میں شروع میں بھی بات کی تھی کہ جلسے جلوس اور ادبی ماحول تھا گھر کا. ابو میرے جو ہے اللہ ان کو زندگی دے, ان کا جو دوست احباب ہے ان میں زیادہ تر پوئٹس اور شاعر اور گلوکار اور یہ ستار نواز اور یہ حضرات ہیں. تو ان کے ساتھ بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا, بچپن سے ہی ان کے ساتھ بیٹھنے کے مواقع ملے. تو ان کو سنتے تھے جب وہ اپنے کوئی کلام پڑھتے تھے اور ان کو داد ملتی تھی تو ہمیں بڑا ایک فیل ہوتا تھا کہ اچھا یار یہ تو ایک بہت. تو اس طرح کر کر کے پھر گھر میں ہمارے صاحب بھائی اسرار صاحب تھے, پھر سوسائٹی میں کافی زیادہ شعراء کرام تھے جنہوں نے اچھا سپورٹ کیا شروع میں. تو یہ ہے کہ ان کے آشرواد اور ان چیزوں سے آ کے شاعری میں آ گئے. لیکن شروع میں جو شاعری تھی وہ یہ تھا کہ خود پہ ظلم کر کے قافیہ پیمائی تھی. پھر جب میں اور لکھتے بھی کافی زیادہ تھا تو ابھی جا کے پتہ چلا کہ شاعری کتنی مشکل کام ہے. ابھی میں خود کو کوئی استاد بن کے بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن یہ ہے کہ ابھی تھوڑی بہت ہمیں سمجھ لگی ہے کہ شاعری کس طرح ہے, وزن بہر کیا ہوتا ہے, قافیہ ردیف کیا چیز ہے. تو یہ سمجھنے میں بھی کافی عرصہ, پھر میں سے نکل کے ہم میں آنے کا جو سفر ہے وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں طے ہوئی ہے یا اس طرف آنا ہے. صحیح. تو تھینک یو ویری مچ, گڈ لک اور بہت ساری نیک تمنا ہے. بہت